يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. حاضرین جمعہ اور میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کئی زندگی اور کئی موت عطا کی ہیں۔ کچھ زندگیوں کا ہمیں علم ہے اور کچھ زندگیوں کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کے پشت سے، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو نکالا۔ ساری ذریت جو قیامت تک آنے والی ہے، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، اور ان کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ بالکل چھوٹی چیوٹی کی طرح تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھیلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا۔ یہ عہد ہم انسانوں میں سے کسی بھی انسان کو یاد نہیں ہے۔ ہمیں یاد نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ہمیں نکال کر ہم سے ایک عہد اور پیمان لیا تھا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ یاد نہیں ہے۔ دوسری جو زندگی ہماری ہے وہ آج کی زندگی ہے جو ہم اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں، اور یہی زندگی ہمیں آخرت کے اندر بھی یاد رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ کلام کیا ہے، بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے بات کی ہے، ہم سے بات کی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا بات کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا عہد لیا ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے سوال کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اور یہی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر ان کو ان کے خلاف گواہ بنایا، ہمیں ہی ہمارے خلاف گواہی دینے والا بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم غلطی کریں گے تو ہمارا نفس ہی خود بولے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے بات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ الست بربکم۔ یہ رب تعالیٰ کی بات تھی انسانوں کے ساتھ، رب تعالیٰ کی بات تھی ہمارے ساتھ، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے اس کا جواب دیا اس وقت، قالوا بلا، کیوں نہیں اے اللہ، تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے گواہی لے لی، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے اقرار کیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ گواہی ہم دے چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات کا ہم اقرار کر چکے ہیں کہ رب تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے۔ یہ گواہی صرف مسلمان نہیں دیے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے چکے ہیں۔ یہ گواہی کیوں دی گئی ہے؟ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین۔ یہ گواہی اس لیے لے لی گئی ہے کہ قیامت کے دن حساب ہونے والا ہے، اور جب قیامت کے دن حساب ہوگا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے میری عبادت کیوں نہیں کی۔ وہاں پہ کوئی انکار کر سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم تو غفلت میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس بات سے غافل تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی لی، اور گواہی لینے کے بعد انبیاء اکرام کو بھیجتا رہا، کتابیں نازل کرتا رہا، تاکہ ہر کسی کو یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کیا گواہی لی ہے۔ قیامت کے دن ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں قیامت کے دن کفار اور مشرکین کہیں گے۔ کس طریقے سے کہیں گے؟ انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدی، کہ ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا اور ہم تو انہی کی اولاد تھے، تو کیا جو ان لوگوں نے کیا اس کی سزا ہمیں ملے گی؟ ایک بیٹا کہہ سکتا ہے کہ میرا باپ شرک کر رہا تھا اس لیے میں بھی شرک میں رہا، تو کیا باپ کی وجہ سے مجھے بھی سزا دی جائے گی؟ یہاں ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبہ کیا ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا کے اندر اگر اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، شرک کے اندر، بدعت کے اندر، غلط کام میں، تو ایسی صورت میں اس کی یہ دلیل اور حجت نہیں ہو سکتی ہے کہ میرے باپ نے مجھے نہیں سکھایا، میرے باپ نے مجھے نہیں بتلایا، میرے باپ نے مجھے نہیں کہا کہ یہ شرک ہے، میرے باپ نے مجھے دین کے احکام نہیں سکھائے۔ یہ چیز کل قیامت کے دن ہمارے لیے حجت نہیں ہوگی کہ ہم باپ کا نام لیں اور باپ کا نام لے کر کہیں کہ ہم نے یہ برائی اس لیے کی کہ باپ نے نہیں بتلایا ہے، ہم سے شرک اس لیے ہوا کہ ہمارے باپ نے نہیں بتلایا ہے، تو یہ چیز حجت نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتلا دیا ہے کہ پہلے آپ لوگوں سے عہد لیا جا چکا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے بعد، یہ دنیا ایسی ہے جہاں آپ کو چھوٹ ہے، یہ دنیا ایسی ہے جہاں آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اچھا کریں یا برا کریں۔ اس دنیا کے اندر آپ کو مکمل اختیار ہیں، آپ اسلام پہ رہیں، اسلام سے نکل جائیں، آپ اسلام پہ رہیں، شرک کریں، آپ نیک عمل کریں، برا عمل کریں، اس دنیا کے اندر مکمل چھوٹ دے دی گئی ہے آپ کو۔ آپ جس طریقے سے چاہیں اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں، لیکن قیامت کا دن رکھا گیا ہے۔ قیامت کے دن کو اسی لیے یوم الدین کہا گیا ہے کہ اس دن آپ کا حساب ہونے والا ہے۔ آپ جو بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اسے لکھ رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کا حساب ہوگا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ آپ سے بات کرے گا، ڈائریکٹ بات ہوگی۔ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب سے، ہم میں سے ہر فرد سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرے گا، اور اللہ اور اس کے درمیان کوئی بھی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا کہ آپ کی بات کو لے کر وہ ان کو سمجھا دے، وہ باتیں لے کر آپ کو سمجھا دیں۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، لیکن قیامت کے دن ڈائریکٹ آپ سے پوچھا جائے گا، بیچ میں کوئی بھی نہیں ہوگا، آپ سے سوال کیا جائے گا، اور وہاں رب تعالیٰ آپ سے بات کرے گا، اور وہاں پہ جو سوالات کیے جائیں گے وہ سوالات کس طریقے سے ہوں گے؟ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن ربہ، کہ جب تک 4 سوالوں کا جواب آپ نہیں دیں گے، آپ کے قدم رب تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ آپ سے سوال کیا جائے گا آپ کے عمر کے تعلق سے، آپ کے مال کے تعلق سے، آپ کی صحت کے تعلق سے، ان ساری چیزوں کا آپ کو جواب دینا ہے۔ جوانی کہاں پہ خرچ کی، اس کا جواب آپ کو دینا ہے رب تعالیٰ کے سامنے، کوئی اور بیچ میں آنے والا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی عمر کس میں لگائی، رب تعالیٰ کے سامنے آپ کو جواب دینا ہے۔ کوئی دوسرا آپ کی جانب سے بیان نہیں کرے گا، کہ جس طریقے سے عدالت کے اندر وکیل ہوتا ہے آپ کی باتوں کو جج کے سامنے رکھتا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ آپ نے مال کمایا،
کہاں سے کمایا اس کا بھی حساب دینا ہے رب تعالیٰ کو، اور کہاں پہ خرچ کیا ہے اس کا بھی جواب آپ کو دینا ہے۔ جب تک یہ 4 چیزوں کا جواب آپ نہیں دے پاتے ہیں، آپ رب تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے ہیں، اور وہاں پہ جواب دینا ضروری ہے۔ آپ بتائیں گے، آپ نہیں بتائیں گے تو آپ کے اعضاء بولیں گے، آپ کے بدن بتلائیں گے، آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ آپ نے کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، جوانی کہاں پہ خرچ کی، اپنی عمر کہاں پہ خرچ کی۔ وہ ساری چیزوں کا جواب آپ کو دینا ہوگا، وہاں رب تعالیٰ آپ سے بات کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے بات کرے گا۔ پہلے مرحلے میں جب بات تھی تو اللہ اور بندے کے پاس کوئی عمل نہیں تھا۔ ہماری پیدائش سے پہلے آدم علیہ السلام کی پشت میں بندوں کے پاس کوئی عمل نہیں تھا۔ دنیا میں آئے ہمارے پاس عمل ہے۔ اب اس عمل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، پوچھے گا، آپ جواب دیں گے۔ جواب دینے کے بعد جنت کی طرف راستہ ہوگا، جہنم کی طرف راستہ ہوگا۔ 2 ہی راستے ہمارے سامنے رہیں گے۔ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں سے بات کرے گا۔ آپ سوچئے کہ رب تعالیٰ اگر آپ سے خوشی کے ساتھ بات کرتا ہے تو آپ کے لیے وہ کتنی خوشی کی بات ہے، لیکن اس کے لیے جنت والوں کا عمل چاہیے۔ اور اس سلسلے میں کئی احادیث موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں سے بات کرے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ جنتی جنت میں صوفے پہ بیٹھے ہوں گے، ان کی بیویاں سائے کے اندر موجود ہوں گی، اور اس کے اندر جنت کے اندر جس طرح کے پھل چاہیے، فروٹس چاہیے، وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی، اور جو وہ چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حاضر کر دے گا۔ اس کے بعد رب تعالیٰ ان سے سلام کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں سے سلام کرے گا۔ بات کیسے شروع ہوتی ہے؟ سلام سے۔ رب تعالیٰ آپ سے سلام کرے گا۔ اگر دنیا کے اندر آپ سے کوئی بڑا شخص آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے تو آپ کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ آپ سوچیں، آخرت میں جنت میں جب آپ جائیں گے تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے، جنتیوں سے سلام کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ رحیم رب کی جانب سے سلام پیش کیا جائے گا، رب تعالیٰ خود اپنی جانب سے سلام کرے گا۔ اور اس سلسلے میں حدیث کے اندر موجود ہے، حضرت محمد بن کعب القرظی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت اور اہل جہنم سے فارغ ہو جائے گا، یعنی جنتیوں کو جنت میں ڈال دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بادل کے سائے اور فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا۔ کہاں پہ؟ جنتیوں کے پاس۔ فَيُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو اہل جنت پہ سلام کرے گا۔ سلام سے مطلب یہ نہیں کہ کسی کے ذریعے سے بھیج دے گا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود سلام کرے گا۔ فَيُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو اہل جنت پہ سلام کرے گا۔ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ السَّلَامَ، تو جنت والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلام کا جواب دیں گے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ اور دوسری مقام پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، کہ جنتیوں کا تحیہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوگی سلام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کرنے کے بعد بات کرے گا، اہل جنت سے بات کرے گا۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔ آپ سوچیں، رب تعالیٰ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ اگر آپ سے بات کرتا ہے تو کتنی خوشی کی بات ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ ایک انسان سے، ایک جنتی سے اور ایک مومن سے
رب تعالیٰ بات کرے. مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہی ہے کہ جس کی وہ پوری زندگی عبادت کرتا رہا وہ ذات اس سے بات کر رہی ہے. رب تعالیٰ کیا بات کرے گا؟ سلونی، مانگو. رب تعالیٰ دینے والا ہے، پوچھے گا، کہے گا کہ مانگو. تو وہ کہیں گے کہ وَمَاذَا نَسْأَلُكَ اے رب، یا اے رب ہم کیا مانگیں؟ جنت تو مل چکی ہے، جنت کے اندر ساری نعمتیں بھی ہیں، تو اب کیا مانگا جائے؟ رب تعالیٰ کہے گا بل سلونی، نہیں مانگو تم. تو کہیں گے نسألک اے رب رضاک، اے رب تعالیٰ ہم تجھ سے تیری رضامندی کا سوال کرتے، رضامندی ہی مانتے ہیں، تم ہم سے راضی ہو جاؤ. آپ دیکھیں دنیا کے اندر آپ نیک عمل کرتے ہیں، دنیا کے اندر آپ برے عمل سے بچتے ہیں، تو کس لیے بچتے ہیں، کس لیے نیک عمل کرتے ہیں؟ صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. جنت میں پہنچنے کے بعد بھی مومنوں سے، یہ مومن کی صفت ہے کہ دنیا میں بھی رب کو راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی جب پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے. تو کیا مانگتا ہے کہ رب تو ہم سے راضی ہو جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میری رضامندی نے ہی میں تم سے راضی ہوں، اس لیے میری رضامندی نے ہی تمہیں جنت میں ڈالا ہے. رضائی احل لکم دار کرامتی، کہ میرے کرامت کا گھر، میری عزت اور احترام اور کسی کی ضیافت کا گھر یہ جنت ہے، اور میری رضامندی ہی ہے جس نے تمہیں جنت میں داخل کیا ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک شخص سے رب تعالیٰ سے اجازت طلب کرے گا، رب سے اجازت مانگے گا. اور اجازت کس چیز کی ہوگی؟ اجازت طلب کرے گا کہ کوئی درخت لگا دے جنت کے اندر یا کوئی کھیتی کرے. تو رب تعالیٰ کہے گا الست فی ما شئت، جو کچھ تم چاہتے وہ تو ہے ہی تمہارے پاس، اب یہاں پہ کھیتی کرنے کا یا کوئی درخت لگانے کا کیا؟ رب تعالیٰ پوچھے گا، اس طریقے سے بات ہوگی. تو کہے گا کہ رب تعالیٰ مجھے پسند ہے کہ میں کچھ جنت کے اندر بو دوں. تو اس کے بعد رب تعالیٰ اس کو اجازت دے دے گا. یہ بات ہو رہی ہے رب میں اور بندے میں. تو اسے اجازت دے دی جائے گی، وہ اپنا دانہ ڈالے گا اور فوری طور پہ ایک درخت تیار ہو جائے گا، اور یہ درخت پہاڑ کی طرح بڑا ہوگا. تو رب تعالیٰ کہے گا کہ اے ابن آدم، تمہیں کوئی بھی چیز آسودہ نہیں کر سکتی ہے، یعنی کوئی بھی چیز تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتی ہے، تمہاری خواہش کو ختم نہیں کر سکتی ہے. یعنی جنت میں پہنچنے کے بعد بھی خواہش موجود ہے، اور کچھ خواہش نہیں ہے تو کم از کم ایک درخت کو لگانے کی ہی خواہش موجود ہے. تو انسان کی خواہش اور تمنا جنت کے اندر بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو یہاں رب تعالیٰ ایک جنت والے سے بات کر رہا ہے. اس حدیث کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو وہاں پہ ایک دیہاتی موجود تھا، اعرابی، جو خانہ بدوش ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں اپنے سامان کو لے کر. وہاں پہ ایک موجود تھا. تو اس نے کہا کہ یہ آدمی جو اللہ رب سے اجازت طلب کرے گا، یہ یا تو قریشی ہوگا، قریش کا رہنے والا ہوگا، یا انصار میں سے ہوگا. اس لیے کہ ہم تو خانہ بدوش ہیں، ہمارے پاس کھیت نہیں ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں صرف بکریاں چرانے کا رواج ہوتا ہے، اونٹ اور بکریاں لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. تو یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو کھیت میں یا درخت لگاتے ہیں، کھیت بناتے ہیں، ان لوگوں میں سے ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑے. ایک دوسری حدیث سے، بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں رب تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرے گا. ایک دوسری حدیث ہے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو رب تعالیٰ کہے گا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، کچھ اور دوں تمہیں. یہ رب تعالیٰ بات کرے گا انسان سے. اور یہاں سوچنے کی بات ہے، اور خطبے کا اصل مقصد بھی یہی ہے
یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، سوچنے کی بات ہے کہ یہ شخص جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرے گا، یہ جنت والے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرے گا، کیا ہم ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے، یہ نہیں کہ ہم صرف احادیث سن لیں اور خوش ہو جائیں، نہیں، کیا ہم ان میں شامل ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان میں شامل ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرے گا، یا ہم ان لوگوں میں سے شامل ہیں جن سے رب تعالیٰ بات ہی نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے رب تعالیٰ بات نہیں کرے گا. تو ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ ہم کس میں سے ہیں، اہل جنت والے عمل کر کے جنت والوں میں سے ہیں جن سے رب تعالیٰ بات کرے گا، خوشی ہوگی، ہمارے لیے یہ بہت ہی بڑی اور عظیم چیز ہوگی، یا ان لوگوں میں سے ہیں جن پہ رب تعالیٰ ناراض ہوگا، ان سے بات ہی نہیں کرے گا. اس حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت سے کہے گا، یہاں بات ہو رہی ہے، تریدون شیئا ازیدکم، تمہیں کچھ اور مزید چیز چاہیے تو میں دیتا ہوں. تو وہ کہیں گے کہ الم تبید وجوہنا، اے اللہ تو نے ہمارے چہرے کو روشن کیا ہے. الم تدخلنا الجنہ، اے رب تعالیٰ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا ہے، جنت میں ہیں ہم. وتنجینا من النار، اور تو نے ہمیں جہنم سے بچایا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جہنم سے بچ کر آدمی جنت میں چلا جائے اور رب تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے. جنت میں جنتیوں کے چہرے روشن ہوں گے. تو اسی نعمت کا ذکر جنت والے کہیں گے کہ اتنی ساری چیزیں مل چکی ہیں، اب مزید کیا دیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حجاب ہٹائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ حجاب کو ہٹا دے گا. حجاب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، حجاب یہ نور ہے. دوسری حدیث کے اندر ہے کہ حجاب نور روشنی ہے، اور یہ نور اور روشنی اتنی زیادہ ہے کہ آگے کی چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. تو رب تعالیٰ کے وجود کے سامنے رب تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے. اس پردے کو اگر ہٹا دیا جائے تو پوری دنیا، پوری کائنات بھسم ہو جائے گی. اگر اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ حجاب کو ہٹا دے تو ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی. حجاب کی اس نور کی استطاعت ہی نہیں رکھے گی، سب ختم ہو جائے گا. تو حدیث کے اندر حجاب ہو نور، اللہ تبارک تعالیٰ کا حجاب نور ہے. اللہ تبارک تعالیٰ حجاب ہٹا دے گا، پھر کس چیز کو انسان دیکھے گا؟ وہ سوچیں. فما اوتوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل. کوئی جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی نعمتیں اہل جنت کو دی گئی ہیں، ان ساری نعمتوں میں سب سے محبوب چیز کو دیکھے گا، رب تعالیٰ کے چہرے اور وجود کو دیکھے گا. جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، رب تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا. ہمارے ذہن میں رب تعالیٰ کا تصور نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کس طریقے کا ہے. اور سب سے بڑی نعمت جو جنت والوں کو دی جائے گی، رب تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار کرائے گا. ہم رب کے چہرے کو دیکھیں گے، اور اس سے بڑی اہل جنت کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے. کسی مومن کے لیے اس سے بڑی نعمت ہو بھی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی ساری آیات کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی قوت کو، قدرت کو، قہر کو، جبر کو، اس کے رحمت کو، ہر چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن رب کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں. رب کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. رب کا خوف ہمارے دل کے اندر موجود ہے. رب کے خوف سے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. لیکن جب جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دے گا تو یہ سب سے محبوب چیز ہوگی جو اہل جنت کو دی جائے گی. وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرنے کے بعد چہرہ ہٹائے گا. یہ چند احادیث تھیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کرنے کا ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کریں.
جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرے اور ان بندوں میں شامل کرے جو رب تعالیٰ کے اپنے معبود حقیقی کے چہرے کو، اس کے وجود کو دیکھ سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ولکم بالرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ابھی تک آپ لوگ رب تعالیٰ کی نعمتوں، رب تعالیٰ سے بات، اور آپ کی بات رب تعالیٰ سے تھی جنت کے اندر، لیکن قیامت کے دن کچھ ایسے محروم افراد ہوں گے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں کرے گا۔ ان افراد میں سے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، بات نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ ناراض رہے گا کہ بات کرنا نہیں پسند کرے گا، اتنا ناراض ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں۔ ان لوگوں کی طرف نہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ ان کی گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ یہ ایسے لوگ بدبخت لوگ ہوں گے جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے رب تعالیٰ کو غصہ دلائے ہوں گے، جبکہ رب تعالیٰ جنتیوں کے پاس آ کر ان سے بات کر رہا ہے۔ لیکن یہ لوگ ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جانب دیکھے گا بھی نہیں، اور نہ ہی ان سے بات کرے گا، نہ ہی ان کے گناہوں کی مغفرت کرے گا، تزکیہ نہیں کرے گا، صاف نہیں کرے گا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ انسانی ہیں، مسلمان ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صفات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ان کی صفات بیان کی ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی مسلمان ان میں سے نہ بنے، اس لیے کہ اللہ کی نعمت کو ہم دیکھ چکے ہیں، تو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ جن کے سامنے شریعت کی باتیں آ جاتی ہیں، میں مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں، جن کے سامنے شریعت کی باتیں آ جاتی ہیں اور شریعت کا حکم جاننے کے باوجود اس کو چھپا لیتے ہیں تاکہ تھوڑا بہت پیسے، دنیاوی چیزیں، منصب، کرسی، پیسے، سیلری یا اس طرح کی چیزیں مل جائیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو حق کو چھپانے والے ہیں، اور حق کو چھپانے کے ساتھ ساتھ انہیں حق کو چھپانے پہ پیسے بھی ملتے ہیں، یعنی اسی کا وہ پیسہ بھی لیتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، جہنم کی آگ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا اور ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوسرا شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں کرے گا، ایک ایسا بوڑھا جو بڑھاپے کے مرحلے کو پہنچ چکا ہے، اس کے باوجود زنا کرتا ہے۔ تیسرا شخص جو بادشاہ ہے، یعنی جس کو ایک منصب ملا ہوا ہے، اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، چاہے تو سچ بول سکتا ہے لیکن اس کے باوجود جھوٹ بولتا ہے۔ چوتھا شخص جو فقیر ہے، لیکن فقیر ہونے کے باوجود اس کے یہاں غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ تین لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب یعنی جہنم کا عذاب۔ پہلا شخص جو بوڑھا ہے، زنا کرتا ہے، دوسرا جو بادشاہ ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اور تیسرا جو فقیر ہے اور تکبر کرتا ہے۔
ایک دوسری حدیث کے اندر 3 اور لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان 3 لوگوں میں سے ایک صفت مسلمانوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایسا آدمی جو اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، ٹخنوں سے نیچے جو اپنے کپڑے کو لٹکاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص، اور یہ بھی مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ ہے، جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے سامان کو بیچتا ہے، اور تیسرا وہ شخص یہ بھی پایا جاتا ہے جو کچھ دیتا ہے تو دینے کے بعد احسان جتلاتا ہے۔ یہ تینوں افراد بھی ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ان کی جانب دیکھے گا نہیں، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے المسبل ازارہ، جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے۔ ٹخنے سے نیچے آپ کا کپڑا ہے تو آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ والمنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ، احسان جتلانے والا جب بھی کچھ دیتا ہے تو احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں وہ دیا، میں نے تمہارے ساتھ ایسے کیا، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، تم نے احسان کا غلط بتلا دیا۔ یہ بھی ان میں سے شامل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے۔ تیسرا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، کہ جو اپنے سامان کو جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کے ذریعے سے بیچتا ہے۔ سامان خریدا گیا ہے کچھ ریٹ میں، لیکن قسم کھاتا ہے کہ نہیں، میں نے اس کو اتنے ریٹ میں خریدا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں کرے گا۔ ان ساری چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی، یہ طویل حدیث ہے جو آیت کریمہ شروع میں پڑھی گئی، اس کی تفسیر میں اس میں یہ ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم سے بچو، اور جہنم سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اگر تمہارے پاس کھجور ہے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں نکال دو۔ تو صدقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، صدقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے۔ قیامت کے دن رب تعالیٰ ناراض ہوگا جو شخص اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، جو اس طرح کے کام کرتا ہے۔ تو بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ یہ کہ صدقہ کیا جائے۔ اور اتفاق سے آج اس مسجد کے اندر کلیکشن بھی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے، رب تعالیٰ کے غضب کو یاد کر کے اپنا حصہ دیں مسجد کے اندر۔ جبکہ مسجد کے اندر جو چیز خرچ کی جاتی ہے، اگر باہر کی بھی ہے، یعنی باہر کا کلیکشن بھی اگر مسجد کے اندر ہے اور آپ مسجد میں دے رہے ہیں، تو یاد رکھیں سب سے اچھی جگہ پہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، یعنی آپ کا نکالنا جس جگہ ہے وہ بھی اچھی جگہ ہے۔ تو اس بات کا آپ پہ دھیان رکھیں، اور ضرور اللہ کی راہ میں تھوڑا ہی صحیح اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں، تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے آپ بچ سکیں۔ ہمارے کچھ مسلم بھائی بیمار ہیں اور ان کے لیے دعا کی درخواستیں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مریض بھائیوں کو شفا نصیب فرمائے، ان کے مرض کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اور انہیں جلد اس مرض سے شفا یابی عطا فرمائے۔ اگر اس مرض کے اندر کسی کی موت لکھی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک عمل کی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے، تاکہ وہ اچھے انداز میں آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر کے اس دنیا سے رخصت ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے شفا لکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا یابی کے بعد نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.